ناولز پیراڈائز میں خوش آمدید۔ نیلم کا مرکز بائی طیبہ تبسم۔ ایپیسوڈ 21۔ عالی شان محل نما عمارت جسے حماس پلازا کہتے ہیں، دنیا کی نظر میں ایک مشہور بزنس مین کی صدیوں کی ریاست، جبکہ CIA را اور ISI کی نظر میں ایک دہشت گرد کی حرام کی کمائی، لال مادہ بہانے کی اجرت آسمانی کی سیاہی میں اضافہ کرتی رات کی دیوی نے وقت کی سوئیاں ذرا اور کھسکائیں اور ٹنکی آواز نے 12 بجنے کا عندیہ سنایا۔ 6 دسمبر 2015۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قندیل جل رہی تھی جس میں کائنات کا چہرہ واضح تھا۔ صاف شفاف معصوم شرارتی چہرہ کھلکھلاتا ہوا۔ اس کی ہمراز، اس کی ہمدم، اس کی دوست، اس کا سب کچھ، اس کی کائنات ایک دوسرے میں جان بستی تھی ان کی۔ جدہ شہر کی سرزمین پر ان قدموں کی چھاپ ہمیشہ ساتھ پڑی تھی۔ وہ 2 کمروں کی اینٹوں سے کچے آنگن کے سرسبز درختوں پر دونوں ساتھ چڑھے تھے۔ آم بہت پسند تھے کائنات کو، اور کوئی چیز کائنات کو پسند ہو اور منہاج کو نہیں، یہ ممکن ہی کہاں تھا۔ آج کائنات کی پیدائش کا دن تھا۔ منہاج کی جسم پر چمٹیاں رینے لگیں، یاد آنے لگی تلخ یادیں، تلخ زمانے، کربناک سانحے۔ بھیا، آواز میں کتنی شیرینی تھی، یہ صرف وہی جان سکتا تھا جس کے کان میں وہ آواز آج بھی گونج رہی تھی، جسے دبے 13 برس گزر گئے تھے۔ وہ ایک لارج تصویر کے سامنے کھڑا تھا، حماس پلازا کا سب سے آخری فلور۔ اسے لگا وہ تصویر نہیں، حقیقت ہے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کائنات۔ اس کے لب کپکپا رہے تھے، آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ کائنات، تم سن رہی ہو؟ اس نے تصویر پر ہاتھ پھیرتے اس جملے کو ٹکڑوں میں ادا کیا۔ میں تمہارا بدلہ لے رہا ہوں، مرتے دم تک لوں گا، سب کو مار دوں گا، کوئی نہیں جیے گا۔ تم نہیں رہی، کوئی نہیں رہے گا، سنا تم لوگوں نے؟ میں سب کو مار دوں گا، سب کو ختم کر دوں گا۔ میری کائنات چھین لی تم لوگوں نے، میرے امی ابو سب کو جلا دیا، میں تم سب کو جلاؤں گا، شہر کے شہر جلیں گے، مرو گے تو تم سب مرو گے۔ اس کے چیخنے میں شدت آتی جا رہی تھی، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ چیخ چیخ کر دوہرا ہوئے جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا غم صرف اسے ہے، ہر دکھ صرف اس کے لیے۔ دنیا میں 70% دہشت گرد صرف انہی حادثات کی بنا پر دہشت گردی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر جرائم کی دنیا میں اندھا دھند گھستے چلے جاتے ہیں۔ تاریخ میں نامی گرامی دہشت گردوں کا ماضی کھنگالنے سے یہی ملتا ہے کہ انہوں نے اس کام کی شروعات انتقامی کارروائی کے لیے کی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ رات کی سیاہی پر آفتاب کی سرخی غالب آنے لگی تو ستاروں نے بھی رخت سفر باندھ لیا۔ مہتاب کو روئی سے مشابہ رکھتی بدلیوں نے اپنی لپیٹ میں لے کر شہر کو پوری طرح سے اجاگر ہونے کا موقع دیا۔ اپنے وقت کی پابند سرحدوں پر تعینات تو سمندروں کے رکھوالے، فضا کے جانباز سپاہی تو زمین کے رکھوالے اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھانے کا نکل پڑے۔ کیپٹن نیلم ابرار بھی قسمت کے دھاگوں سے بندھی انہی صف میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ ریسٹورانٹ کا وقت آج 8 بجے کا تھا۔ اس نے سابقہ طریقے اپناتے اپنی سیکیورٹی مکمل کی اور نکل گئی، خطروں سے کھیلنے، کھلاڑیوں کو مات دینے۔ فولڈڈ نائٹ شوز کے اندر تھی اور کھلی شرٹ میں چھپا پسٹل اس کے حفاظتی اقدامات تھے۔ اس کا کام وہاں آنے والے کسٹمرز کا آرڈر پلیس کر کے کچن کاؤنٹر تک پہنچانا تھا۔ بس اس کے لیے اسے پہلے 1 گھنٹے پورے ریسٹورانٹ کا نقشہ یاد کروایا اور ٹیبل نمبرز بھی۔ ایک نابینا لڑکی کو نوکری پر رکھنا سراسر بے وقوفی تھی۔ دوسرے ویٹرز اور ورکر کی نظر میں بعد میں اس کی انتہا کی خوبصورت اور مسحور کر دینے والے حسن کو دیکھ کر ہر کوئی اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگتا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ آج منہاج آئے گا، مگر تمام توقعات پر اس وقت پانی پھر گیا جب انہیں ایجنٹ انس سے میوریک کے ذریعے اطلاع ملی کہ منہاج آج کے دن بہت ڈسٹرب ہے، اور یہ بھی کہ شاید اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان کے مختلف شہروں میں شعلے بھڑکیں۔ شہر قائد اسلام آباد اور لاہور کی بڑی اور مشہور مارکیٹیں بند کر دی گئیں، بازار بند کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بڑی تمام درسگاہوں اور درباروں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر بڑے شہروں کی پررونق جگہوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مال روڈ پر لوگوں کا بہت رش ہے۔ پولیس اہلکار کی گزارش ہے کہ جلد از جلد بھیڑ کم کر دی جائے۔ DIG سندھ کے مطابق سیکریٹ سروسز کے ذریعے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ دہشت گردی کی کوئی سازش رچائی گئی ہے۔ جی ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں، نیوز چینل پر اینکر فل فارم میں آ چکی تھی، گلا پھاڑ کر ایک ہی نیوز دہرائی جا رہی تھی۔ آرڈر پلیس کرتی ویٹرس کا ہاتھ کپکپانے لگا۔ پیٹر نے رابطہ کیا، اسے 1 درجن بچہ چاہیے، خودکش حملہ کروانے ہیں۔ اس سے اچھا موقع نہیں، تو اس سے ملنا چاہتے ہو تو ہمارے اڈے پر آ جاؤ۔ دوپہر کا وقت تھا، سایہ چھوٹا ہوا جا رہا تھا جب ڈھابے پر کھانا کھاتے امداد بلوچ کے پاس ایک آدمی آیا۔ اسے بڑی تنظیم کا کارکن جو بلوچستان میں تخریب کاریاں کرتی تھی اور ضرورت پڑنے ہر دوسروں کی مدد بھی کرتی تھی۔ چلو ایک آ کے میرا کھانا نہیں بنائیں۔
تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ان کی جیپ بلوچستان کے ایک ریگستانی علاقے کے کنارے آ رکی۔ چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنے تھے، جھوپڑیاں اور کچے مکان، جن میں کم سن بچے بیمار دماغ کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جنہیں جنت کا خوف دکھا کر ان سے ہزاروں جانیں لی جاتی اور شہادت کی لالچ دی جاتی۔ پیٹر جب اپنے گارڈ کے ساتھ یہاں پہنچا تو امداد بلوچ ساری صورتحال کا جائزہ لے چکا تھا۔ پیٹر نے طے کردہ رقم تنظیم کے سربراہ کو تھمانی چاہی جب امداد بلوچ بیچ میں آ گیا۔ ایسا میں دے چکا ہوں۔ اس نے نوٹوں کی گڈیاں واپس پیٹر کے کوٹ کے اندرونی جیب میں ڈالیں۔ اس کے قریب آتے ہی گارڈز الرٹ ہو گئے۔ نہیں مارتا تم لوگوں کے سانپ کو؟ امداد بلوچ دور ہوتے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، بہت عرصے سے یہاں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، یقین مانو بھلے سے کا آدمی ہوں، تمہاری مدد کر رہا ہوں، بدلے میں بس ایم ہی چاہیے۔ امداد بلوچ نے پیٹر کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، کیا؟ رابطہ؟ پھر جواب آیا تھا۔ نیلم اپنے وقت پر اپارٹمنٹ پہنچی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے وہی سکون اور خاموشی ملی جو اتنے دنوں سے قائم تھی، مگر آج کا دن یقیناً کوئی انہونی لانے والا تھا۔ راستے میں بھی اس کی کار کو روکا گیا تھا۔ پولیس نے اسٹاپ پر چیکنگ آرڈر لگا رکھے تھے۔ وہ سب خیریت ہے نا؟ اس نے خاکی رنگ کے 2 تھیلے امریکن کچن میں جاتے شیلف پر رکھے۔ نہیں، کچھ بھی خیریت نہیں۔ ایجنٹ 41 اور 61 نے اطلاع دی ہے کہ منہاج نے آج بم بلاسٹ کروانا ہے اور اس خبر نے ہم سب کا چین سکون پچھلے 8 گھنٹوں سے برباد کر رکھا ہے۔ خاتون نے جواب دیا۔ وہ 7 بجے وہاں سے نکلی تھی، آتے آتے 7:30 ہو گئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ ٹائیگر کہاں ہے؟ اور کیپٹن حمزہ اور باقی سب؟ وہ گلے میں پڑا اسٹالر اتارنے لگی، بالوں کی پونی کو ہی لپیٹ کر جوڑا بنایا، ریموٹ اٹھا کر ایل ای ڈی آن کی، جہاں نیوز اینکر بہت کچھ کہے جا رہی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ 1-2 جگہ سے بارود بھرے ٹرک پکڑے گئے ہیں اور بھی دھماکہ خیز مواد پولیس کو ملا ہے، مگر ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے کہ یہ سب دشمن نے بھٹکانے کو کیا ہو، اس کا ٹارگٹ کوئی اور جگہ ہو۔ ٹائیگر کی ڈیوائس آف جا رہی ہے۔ نیلم کی پریشانی بڑھنے لگی۔ اب کیا کریں ہم؟ وہ سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹینشن تو مجھے بھی ہو رہی ہے، مگر ٹائیگر سر نے منع کیا ہے باہر نکلنے سے اور کسی بھی رابطہ کرنے سے، کیونکہ وہ سب آج کے حملے کے متعلق کھوج لگانے میں مصروف ہیں۔ ممکن ہے کہ ایماس کی اس میں کوئی چال بھی ہو۔ خاتون نے اسے سمجھانا چاہا۔ نیلم واش روم چل پڑی۔ واپس آئی تو کپڑے بدلے تھے، اس کا چہرہ تر، گردن بھی گیلی تھی، سفید مونی جیسی رنگت پر پانی شبنمی قطروں کی مانند چمک رہا تھا۔ چادر لے کر وہ سورۃ یاسین کی تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ میجر آس، کیپٹن حمزہ، کیپٹن منزہ، کیپٹن اریج، سیکنڈ لیفٹیننٹ سامان پورا دن ایک ٹیم کی صورت فوج کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی تھی حملہ آوروں کو روکنے کی۔ چونکہ کیپٹن منزہ اور اریج کے ساتھ سیکنڈ لیفٹیننٹ سامان بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے مشن پر تھے، اسی لیے وہ امداد بلوچ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح انہیں پیٹر کی وہاں موجودگی کا بھی علم ہو چکا تھا، اور یہ بھی کہ وہ درجن بھر کم سن بچوں کو لے کر جا رہا ہے۔ انہوں نے اسی وقت میجر آس کو اطلاع دی کہ اس نے آرمی آفیسرز کو انفارم کیا تو پولیس چوکیاں الرٹ ہو گئیں، مگر پیٹر بہت چالاکی سے بچے لے کر نکل چکا تھا، اسی لیے ان کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور کی ایک درگاہ پر حملہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 12 افراد زخمی ہوئے تھے اور 2 انسانی جانوں کا بھی نقصان ہو چکا تھا۔ ان کا کام محض جاسوسی کرنے کا تھا۔ وہ انہوں نے کی اور ساری لوکیشن بتائیں کہ کہاں کہاں خودکش بمبار بھیجے گئے ہیں، مگر پولیس کی غفلت کے باعث ایک حملے میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ رات 9 بجے کراچی ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی میٹنگ میں میجر آس نے بلا جھجک پولیس کی لاپرواہی کو نشانہ بنایا۔ اس کا کہنا تھا کہ پیٹر کی لوکیشن بتائی گئی، مگر اس کی گاڑی پر چوکی سے بآسانی نکل گئی۔ کیسے؟ جب بتایا گیا کہ درگاہ میں خودکش بمبار بھیجا گیا ہے تو اسے وقت سے پہلے پکڑ کر بم ڈسپوزل اسکواڈ کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ رات 11 بجے کے قریب میجر آس اور کیپٹن حمزہ اپارٹمنٹ پہنچے تھے۔ یہاں ایک اور مسئلہ تھا۔ ان کے چند ساتھی ہیروئن اور کوکین کی سمگلنگ میں ایماس کی گینگ کا حصہ بنے تھے، تو وہ آج رات ان سارے پیکٹس کو خالی کر کے ان میں ٹیسٹ لیس پاؤڈر بھر رہے تھے۔ پورے اپارٹمنٹ کا ستیہ ناش ہوا پڑا تھا۔ وہ یہ کام یہاں نہیں کرتے تھے، اس کے لیے ان کا ایک خفیہ ٹھکانہ تھا۔ تبھی میجر آس کو حیرت ہوئی، یہ سب یہاں کیوں لائے ہو؟ اندر آتے ہی وہ دبے لہجے میں غرایا، سر وہاں بالکل جگہ نہیں تھی۔ اس مہینے منشیات کی سمگلنگ بہت کھلے عام کی گئی ہے۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا بھی آنا جانا بڑھے جا رہا ہے۔ کوئی گھر سے چوری کرتا ہے تو کوئی راہ چلتے ڈاکے ڈال کر پیمنٹ کرتا ہے۔ بہت برا حال ہے سر۔ اس کے ماتحت نے دلی افسردگی سے کہا، تم لوگ ابھی تک جیسے چل رہا ہے چلنے دو، جب تک یہ نہ پتہ چل جائے کہ ہیروئن اور کوکین آ کہاں سے رہی ہے، کوئی بھی قدم مت اٹھانا۔ سر کل 2 اسٹوڈنٹس میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے، ان کو انجیکشن لگائے تو سانس آئی۔ ہمارے ملک کے معماروں کا یہ حال ہے سر۔ میجر آس سمجھ سکتا تھا کہ انہیں دن بھر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ سر آپ بہت تھک گئے ہیں، ریسٹ کر لیں اور چلے جائیں۔ ٹائیگر کو صوفے پر لگے ڈھیر کو کھسکا کر بمشکل بیٹھا تھا، اس کی بات سے اتفاق کرتے اڑ گیا۔ نیلم جلے پیر کی بلی کی طرح لانچ میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی بے تابی اور بے قراری سے آگے بڑھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نیوز پر صرف ایک ہی حملے کا بتا رہے ہیں لاہور میں، سب ٹھیک ہے؟ کوئی خطرہ تو نہیں؟ کیا یہ سب ایماز نے کیا ہے؟ آپ سے کانٹیکٹ بھی نہیں ہو رہا تھا، کب سے ٹرائی کر رہے تھے ہم۔
وہ جتنا تیز بول رہی تھی میرے راز اتنے ہی سکون سے اسے سن رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ نیلم اس کے پیچھے آئی ہمیشہ کی طرح۔ آپ بھی ٹھیک ہیں؟ اسے جھجک کر پوچھا۔ کافی وقت ہو گیا تھا وہ پہلے والی بےتابی کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ جی۔ آپ صبح ٹائم سے نکل جائے گا کیونکہ مجھے بھی کل پیٹر سے ملنا ہے، اسی لیے میں کل آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ ہاں، ریکارڈنگ سنتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ ہوشیار رہے گا، کیس ابھی منہاج کے پاس ہے۔ وہ بیڈ روم پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے واپس بالکونی کی جانب چل پڑا۔ اتنی اجرت میں تھا کہ نیلم کو موقع ہی نہ دیا۔ کیپٹن حمزہ، آپ تھوڑا ادھر کو ہو جائیں، میری بھی جگہ بنا دیں۔ اس نے میٹرس پر لیٹے حمزہ سے کہا تو وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ میجر آج اس کے برابر آ کر لیٹ چکا تھا۔ نیلم سے فرار کے لیے وہ اپنا آرام بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھا، اور دوسری جانب اس لڑکی کو آرام دہ بیڈ پر بھی نیند جیسی نعمت میسر نہیں تھی۔ محبت میں صبر کرنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ، اور ان لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ جو چاہے جانے کے قابل ہوں، جن کی چاہ ایک دنیا کو ہو اور ایک واحد شخص اسے ٹھکرا دے۔ ریجیکشن برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ مجر والوں کے ہاں نہیں پہنچی، نیند راستے میں سو گئی شاید۔ ملگجے اندھیرے میں وہ سگار پر سگار پھونک رہا تھا۔ ایماز پلازا کی چھت پر کھڑا وہ نیچے جھانک رہا تھا، ایک ہاتھ دیوار کے سرے پر ٹکائے دوسرے سے کش لگا رہا تھا۔ نیچے پارکنگ ایریا کے علاوہ لان بھی لائٹ سے جگمگ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ پلازا کا قد اتنا اونچا تھا کہ اگر کسی کو ہائٹ فوبیا ہو تو اس کا تو اللہ ہی حافظ۔ دن بھر بیچارے کتوں کی طرح حملہ آوروں کی بو سونگھتے پھرے ہوں گی، اب جا کر چین کی نیند کے لیے لیٹے ہوں گے۔ میں ان کو سکون سے کیسے رہنے دوں جب انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا؟ عوام کے تحفظ کا بیڑا اٹھاتے ہی کیوں ہے جب پورا نہیں کر سکتے؟ اس نے کالی گھٹا چھائے آسمان کو دیکھا۔ پیٹر اپنے پیچھے کھڑے اپنے وفادار کو آواز لگائی۔ یس باس۔ وہ دونوں ہاتھ نیچے لٹکائے سیدھا کھڑا اس کے حکم کا منتظر تھا۔ ISI کے آفس پر اٹیک کرنا۔ اس کے نابی ہونٹ مسکرانے لگے۔ ان کو بتانا ضروری ہے۔ ڈونٹ میس وتھ می۔ ہاں۔ پلازا کی سب سے اونچی منزل پر کھڑا وہ کھوکھلے کہکے لگا رہا تھا، وحشت سے بھرپور زہریلی مسکراہٹ۔ تم ہنستے ہو کہ کوئی رونے والا ہے جب آدھا فلک سو چکا، کوئی جاگنے والا ہے، ایک تارا ہے جو ٹوٹ چکا، دیکھو کوئی اس کو اٹھانے والا ہے۔ تم دلشاد بھی ہو، دل برباد بھی ہو، ایک عالم ہے جو بنا دل والا ہے۔ 3 خودکش بمبار کا لاہور ISI کے آفس پر دھماکہ، 12 انٹیلیجنس آفیسر شہید، 17 پولیس اہلکار سمیت 200 افراد زخمی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ میجر آس کی آنکھ نیوز اینکر کے چیخ کر ہیڈ لائنز پڑھنے پر کھلی تھی، اور جب سامنے چلتی لال پٹی پر نظر پڑی تو اس کی آنکھیں ابلی پڑیں۔ تمام آفیسرز کو سانپ سونگھ گیا کہ رات 1 بجے کے قریب خودکش بمبار وہاں پہنچے کیسے۔ ان کے 12 ساتھی شہید ہو چکے تھے اور باقی عملہ بھی زخمی ہوا تھا۔ دھماکہ اتنا پرزور تھا کہ آفس کی عمارت کے علاوہ آس پاس کی عمارتیں بھی متاثر ہوئی تھیں اور عام افراد زخمی۔ منہاج اسحاق بس ایک بار تم ہمارے ہاتھ چڑھ جاؤ، تمہاری روح بھی پناہ مانگے گی ہم سے۔ ایک ایجنٹ نے دل ہلکا کیا۔ وہ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، کوئی نمی چھپا رہا تھا تو کوئی افسردگی۔ وہ سب ایک ہی فیلڈ کے جانب والے، ان کے ساتھی، ان کے ہمراہ، ان کے ہم قدم ہی تو تھے۔ ایک خاندان کے فرد جیسے ایک دوسرے کی تکلیف پر تڑپتے ہیں، ویسے ہی ادارے کے افراد بھی ایک دوسرے کی زخمیوں پر سسک رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے اس نے یہ سب انتظام صبح سے ہی کیا تھا، ورنہ اتنی سخت سیکورٹی ہوتی ہے رات کے وقت۔ ایک اور بولا۔ ہمارا دھیان عوام کو پروٹیکٹ کرنے میں تھا، ہمیں کیا پتہ تھا کہ اس بار وہ ساری آگ ہم پر اگلے گا۔ کیپٹن حمزہ بولا۔ ایسی بات نہیں ہے، پولیس سیکورٹی وہاں بھی تھی، اسی وجہ سے تو زخمیوں میں پولیس افراد بھی شامل ہیں۔ ایک ایجنٹ نے کیپٹن حمزہ سے اختلاف کیا۔ مجھے لگتا ہے وہ ہمیں کمزور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس حملے کا مطلب ہمیں وارن کرنا بھی تو ہو سکتا ہے۔ سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ سب سے زیادہ خطرہ CN کو ہوگا۔ ایک ایجنٹ کو کیپٹن نیلم کا خیال آیا، زیادہ تر وہی اس کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی رکشہ ڈرائیور تو کبھی ٹیکسی ڈرائیور۔ جو بھی ہے، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ابھی تو شروعات ہے، ہمیں ابھی بہت سی انفارمیشن حاصل کرنی ہے۔ ابھی تک کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، آگے بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور ہم گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جیتے تو غازی کہلائیں گے، ہارے تو شہید، شہادت کے سینے میں سوئیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میجر آس کے کہنے پر وہ سب بآواز بلند بولے تھے۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ اس کے جانی دشمن انٹیلیجنس والے آج افسردہ تھے۔ نمناک لہجوں نے اس کے اندر وحشی انسانی کو بھرپور خوشی دی تھی۔ ہاں، ایک حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ یہ کہ شہداء کے گھر والوں کو ان پر فخر تھا۔ ان کی ہمت، حوصلہ اور بلند آواز میں پرجوش تقاریر اور نعرے ہر محب وطن کو فخر محسوس کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ BMW رکی۔ ریسٹورانٹ پر اس کی BMW رکی تو وہ بڑی شان اور کروفر سے تنے سر کے ساتھ باہر نکلا تھا۔
اس کے پیچھے نہ صرف مشہور پاکستان سیاسی شخصیات تھیں بلکہ افغانستان، بھارت اور امریکہ کی بھی پاورفل شخصیات کی سپورٹ اسے حاصل تھی۔ اس کے گریبان کو آرمی کا ہاتھ کب کا لگ چکا ہوتا اگر غدار اپنے نہ ہوتے۔ وہ ٹیبل پر کھڑی آرڈر نوٹ کر رہی تھی۔ بلیک جینز اور بیبی پنک شرٹ میں کھلے فل سلیوز اس پر بہت جچ رہے تھے۔ بالوں کی ٹیل پونی بنائے، آنکھوں پر ڈارک براؤن شیڈز لگا رکھے تھے۔ وہ آرڈر لے چکی تھی، شاید تبھی جانے کو اڑی جب سائڈ والی کرسی پر بیٹھے شریر لڑکے نے شرارتاً پیر آگے کر دیا۔ نیلم کو نظر تو آ گیا تھا، وہ اسے سچ مچ اندھا سمجھ رہا تھا۔ پیر اور ٹخنے کے بیچ پیر رکھ کر نیلم گزری تو اس لڑکے کی چیخ نکل گئی۔ آر یو بلائنڈ ایڈیٹ! غصے میں اس کے منہ سے وہی عام جملہ نکلا تھا جو عموماً ایسی صورتحال میں بولا جاتا ہے۔ یس لڑکی نے اطمینان سے کہا۔ ریسٹورانٹ میں دبے دبے کہکے لگنے لگے۔ منہاج کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ سفید رنگت سرخ ہونے لگی، آنکھوں میں غضب کی سرخی نے جگہ بنا لی۔ مینیجر کہاں ہے؟ کوئی بھی منہ اٹھا کر اسٹاف کی انسلٹ کرتا رہے اور تم لوگ خاموش کھڑے رہتے ہو۔ منہاج کی گوجدار آواز پر ریسٹورانٹ کے قہقہے بند ہو چکے تھے، اس کے گارڈز بھی اندر آ ہی چکے تھے۔ مینیجر نے بھی فوراً حاضری دی۔ سوری سر، وی آر ریئلی سوری۔ مینیجر کی شامت تو آئی ہی رہتی تھی جب منہاج آتا تھا، اب بھی وہ گھبراہٹ میں معافیاں تلافیاں کرنے لگا۔ اندر اسٹاف رکھا ہوا ہے، ایڈیٹ پیپل! لڑکا غصے سے بولتا جانے لگا۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس سے گزرنے لگا، منہاج نے اس کا گریبان تھام کر اپنی جانب گھسیٹ لیا۔ دونوں ہاتھ اس کے گریبان پر جمائے وہ اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی غلافی بھوری آنکھوں نے مقابل کو چند پل کے لیے لرزا دیا تھا۔ اس نے ایک زوردار پنچ لڑکے کے منہ پر دے مارا۔ وہ پیچھے پڑی میز پر لگا تھا۔ برتن گرنے کی آواز نے ریسٹورانٹ کی خاموش فضا میں ارتعاش برپا کر دیا۔ نیلم اچھل کر 2 قدم دور ہٹی تھی۔ کانوں پر ہاتھ رکھتے اس نے خوفزدہ ہونے کی کمال اداکاری کی۔ سر پلیز جانے دیں سر۔ مینیجر کی منت سماجت پر منہاج نے قہر آلود نظروں سے نیچے گرے لڑکے کو دیکھا جس کی ناک سے خون نکل رہا تھا تو شرٹ کا گریبان بھی ادھر چکا تھا۔ ادھر آؤ تم۔ منہاج نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹا۔ بیٹھو یہاں۔ اس نے قدرے کونے پر لگی میز کی کرسی کھینچتے اسے بٹھایا اور مینیجر کی جانب مڑا۔ کچھ فاصلے پر گیا اور اس کو گھورتے بولا، میں نے کہا تھا اس سے یہ نوکروں والے کام مت کروانا۔ وہ درستگی سے بولا، سر کوئی کام تو دینا تھا نا۔ مینیجر منمنایا، کچھ بھی کرواؤ یا مفت میں سیلری دو، مگر آئندہ وہ میرے سوا کسی کا آرڈر نہیں لے گی، مائنڈ اٹ۔ اور جب سارا اسٹاف لنچ کر رہا ہے تو اسے کام پر لگایا ہے۔ وہ بھڑک رہا تھا۔ مینیجر خاموش سن رہا تھا۔ وہ پھر نیلم کے پاس آیا۔ سنو تم، گھر جاؤ اب، بلکہ پہلے ایک کپ چائے پی لو۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے بیٹا کو چائے اور ریفریشمنٹ کا آرڈر دیا۔ ہم نے چائے نہیں پی، تم کون ہو؟ نیلم نے پوچھا۔ تم اپنا نام بتاؤ پھر میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ وہ کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتا دلکشی سے مسکرایا۔ وائٹ بغیر شکن کی شرٹ اور بلیک جینز پر اس نے بلیک کوٹ پہن رکھا تھا، دل فریب اور تمکنت خد و خال، کلین شیپ غلافی آنکھوں میں نیلم کا عکس، ہلکی ہلکی ابھرتی سرخی۔ وہ کسی دیو مالائی داستان کا کوئی دیوتا لگ رہا تھا، مجسم روپ دھارے اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ نیلم ابرار کا دل شدت سے چاہا کہ اگر کوئی آ کر گواہی دے ڈالے کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جو لوگوں کے دل نکال لیتا ہے۔ کیا حسن اتنا ظالم ہوتا ہے؟ اتنا؟ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں کہ تم کون ہو، تمہیں آخری بار بتا رہے ہیں، ہمیں پریشان مت کرو، نہیں تو ہم بہت برا پیش آئیں گے تمہارے ساتھ۔ اس کے چہرے پر غصہ جھلک رہا تھا، رخسار بھی ناراضگی سے پھول گئے تھے۔ ہاں، وہ ہنسا اور آگے کو ہوتا بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھ میز پر ٹکائے تو نیلم کا دھیان غیر عادی طور پر ان کی جانب گیا۔ ذہن کی اسکرین پر سال پہلے دیکھا کوئی خواب گردش کرنے لگا جس میں یہ مضبوط سفید ہاتھ واضح تھے۔ اسے جانے کیوں خوف آیا تھا ان ہاتھوں سے جنہوں نے لاکھوں فلک گھونٹے تھے۔ ملکہ، تم غصہ غلط جگہ کرتی ہو مگر کرتی کمال کا ہو۔ وہ اس کے چہرے کو نظروں کی زد میں لیے بولا، شٹ اپ۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی اور ہاتھ سے دیوار ٹٹولنے لگی۔ منہاج اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دیوار کو ٹٹولتا اس کا ہاتھ منہاج کے سینے سے ٹکرایا، ایک برق سی سینے میں دوڑ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ غصے سے پھنکاری۔ سنو، تم میری آواز نہیں پہچانتی کیا؟ وہ اس کے کان کے قریب ہوتا پوچھ رہا تھا، اس کے پرفیوم کی سحر انگیز مہک نیلم ابرار کے نتھوں سے ٹکرائی۔ مجھے تمہارا نام تک نہیں پتا۔ وہ دانت چبا کر بولتی ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اوکے نیلم ابرار، تم اب اپنے اپارٹمنٹ جا سکتی ہو، کل ملیں گے، بلکہ لنچ اکٹھے کریں گے۔ سی یو سون۔ اس نے نیلم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کوٹ کی پاکٹ پر لگے بلیک گوگلز لگائے اور اسے بھرپور نظروں سے تکتا چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی گارڈز پیچھے چل دیے۔ کار کا دروازہ کھولتے گارڈ کو بیٹھتے ہوئے اس نے حکم دیتے کہا، جب تک وہ صحیح سلامت گھر نہ پہنچ جائے تم اس پر نظر رکھو گے۔ گارڈ نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ پیٹر، یہ اپارٹمنٹ کب اور کس نے رینٹ پر لیا تھا اور یہ لڑکی کب سے یہاں رہ رہی ہے؟ ساری انفارمیشن کل تک میری اسٹڈی میں ہونی چاہیے۔ ڈرائیو کرتے پیٹر سے بھوکمیا لہجے میں مخاطب تھا۔ وہ جس وقت اپارٹمنٹ پہنچی دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میجر آس کے ساتھی نے یہ بتایا تھا کہ منہاج کے گارڈ اس کا پیچھا کرتے آئے ہیں اور یہ بھی کہ ایک گارڈ ہر وقت اپارٹمنٹ کے آس پاس گردش کرتا نظر آتا ہے۔ میجر آس نے پیٹر سے ایک کلب میں ملاقات کی تھی
اور خود کو ایک گولڈ اسمگلر ظاہر کیا تھا۔ منہاج کو چونکہ ہیرے کی اسمگلنگ کے لیے بھروسے والے بندے چاہیے تھے، تبھی آس نے یہ پلان ترتیب دیا تھا۔ پیٹر سے اس کی 2-3 ملاقاتیں ہو چکی تھیں، اور یہی نہیں، ان کے مابین فون نمبرز کا بھی تبادلہ ہو گیا تھا۔ جب آس نے یہ نمبرز اپنے سینئر کو بھیجا تو اس سے یہی معلومات ملی کہ اس نمبر سے 3-4 لوگوں سے کانٹیکٹ کیا گیا ہے اور کوئی ڈیٹا حاصل نہیں ہوا تھا۔ سر کیپٹن اریج نے جو رپورٹ بھیجی ہے اس میں ان تمام اسکولز کی لوکیشن ہے جس میں کم سن بچوں کو دہشت گردی کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹاپ لسٹڈ 10 بندے اور 3 گروہ کی بھی انفارمیشن ہے، اور امداد بلوچ کا ایک خفیہ ٹھکانہ بھی پتہ لگ گیا ہے۔ کیپٹن حمزہ نے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھتے کہا، میجر آس اپنی ڈیوائس کے ساتھ نمبر آزما تھا جسے اس نے کل سیٹ کرنا تھا، ایئر بیس کا ساتھ، کیونکہ کل اس کی پیٹر کے ساتھ ملاقات تھی۔ کیپٹن اریج کی صلاحیتوں پر مجھے کوئی شک نہیں۔ آفٹر آل شی از این انٹیلیجنٹ گرل۔ میجر آس کے لہجے میں رشک کی آمیزش تھی جسے اندر آتی نیلم نے بے حد ناگواری سے سنا تھا۔ میجر آس کے منہ سے کسی اور لڑکی کی تعریف اس کے اندر آگ بھڑکا گئی۔ اس نے ہینڈ بیگ زور سے صوفے پر پٹکا۔ میجر آس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کیپٹن اریج ایک ذہین لڑکی ہیں، اگر یہاں کوئی کم عقل، احمق اور بے وقوف ہے تو وہ کیپٹن نیلم ہے۔ اس نے دل جلے سے کہا۔ سبز کانچ میں ایک ہلکی ہلکی نمیں چمک رہی تھی۔ کیپٹن حمزہ نے تعجب سے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور دوسری نظر بے نیازی سے وائرلیس کے وائر سے چھیڑخانیاں کرتے میجر آس کو۔ آپ کی بات تو ہوئی ہی نہیں، کیوں کیپٹن حمزہ؟ میجر آس نے لاپرواہی سے کہتے کیپٹن حمزہ کو بھی گھسیٹ لیا۔ جی، حمزہ جلدی سے بولا۔ آپ تو چپ رہیں، نیلم نے چٹخ کر کی بات کاٹی۔ کیپٹن نیلم، میجر آس کی آواز میں سختی تھی، وہ ایک قہر برساتی نظر اس پر ڈالتی اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ میجر آس کو یوں ہی بیٹھے دیکھ کر حمزہ اس کے پیچھے گیا۔ کیپٹن نیلم، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میجر آس نے تو آپ کی بات ہی نہیں کی۔ حمزہ نے غصے سے بھرے لون میں صوفے پر بیٹھی نیلم سے کہا، مجھے پتہ ہے وہ ہماری بات کبھی نہیں کرتے، انہیں ہم اس قابل ہی نہیں لگتے کہ ہماری بات کی جائے۔ آپ کے سامنے ٹائیگر نے کبھی ہمیں اپریشیٹ کیا؟ وہ اس سے شکایتی انداز میں بات کرے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ بہت اچھے سے اپنا کام کریے۔ بلیو می، آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ کیپٹن حمزہ صوفے کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا۔ آپ اتنے اچھے سے نابینا ہودے کی اداکاری کرتی ہیں، آپ کی آواز بھی ہم تک صاف آ رہی ہوتی ہے، آپ ہر بات کا جواب بھی پراعتماد انداز میں دیتی ہیں۔ یو آر ریئلی گڈ۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا جو زور و شور سے مینا برسانے میں مصروف تھی اور بار بار نازک ہاتھوں کی پرسے سرخ آرزو پر بہتے آبشار کو سمیٹ رہی تھی۔ یہ بھی بتاؤ کہ کیپٹن اریج اور کیپٹن منزہ، یہاں تک کہ کسی بھی آرمی لیڈی کو روتے نہیں دیکھا، آپ کو یہ ہنر بھی آتا ہے؟ میجر آس پیچھے ہی دروازے میں کھڑا تھا، اس کی سنجیدہ آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا اور کیپٹن حمزہ کھڑا ہو گیا۔ ان کو آپ ڈانٹتے بھی تو نہیں ہیں، وہ آنسوؤں کے درمیان بولی۔ وہ ایسا کام بھی نہیں کرتی کہ ڈانٹا جائے۔ میجر آس نے کندھے اچکائے۔ آپ تو شروع دن سے ہمارے دشمن بنے ہوئے۔ کیپٹن حمزہ کو اس کی اتنی لاپرواہی سے گروپ لیڈر کے ساتھ لڑتے دیکھ کر نامحسوس طریقے سے کھسک گیا۔ تم ہی دوستی کرنا چاہ رہی ہو، اس نے مزید تپایا۔ تو آپ کر لینا دوستی۔ اس کی آواز میں رس گھلتا محسوس ہو رہا تھا، ابھی چیخ رہی تھی، غصہ کر رہی تھی، اور اب میں ایسی لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ وہ بول کر کچن کی جانب چل پڑا۔ کیوں؟ وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی، فریج سے بوتل نکال کر میجر آس کے کاؤنٹر پر رکھی۔ وہ دھوکے باز ہوتی ہیں، وہ گلاس میں پانی اڈیلتا بولا۔ نیلم اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کتنی حسین لڑکیوں کو آزما چکے ہیں؟ میجر آس نے اس کے لہجے میں تھیکا پن محسوس کیا۔ صرف ایک کو۔ اس نے تمام دورانیے میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک بار ہمیں بھی آزما کر دیکھ لیں۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ آزما ہی تو رہا ہوں، مگر دل کہتا ہے کہ تم دھوکہ دو گی۔ وہ اس کی التجائی نظروں میں دیکھتا کتنا پر یقین تھا۔ نیلم کو اپنے حوصلے ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ ہم ایسے نہیں ہیں میجر آس، اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ ایسا مت کرنا نیلم، یاد رکھنا میں غداری معاف نہیں کروں گا، جان لے لوں گا تمہاری۔ میں تو دشمنوں کے حق میں نرم دل واقع نہیں ہوا۔ میجر آس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جس نے کیپٹن نیلم ابرار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ رات کے وقت کلب کی رونق اپنے عروج پر تھی، وہی عریاں بدن، پھولی سانسوں کے ساتھ تھرکتے وجود، بے ہنگا میوزک، آنکھوں میں چپتی لائٹنگ۔ ایجنٹ 61 اور 41 آج ادھر موجود تھے، جبکہ میم بشرا انہیں تھرو مانیٹرنگ سسٹم ڈیل کر رہی تھیں۔ کلب میں جگہ جگہ اسپائی کیمرے لگائے گئے تھے۔ ایجنٹ 61 آج ویٹر کے یونیفارم میں پہلے سے ہی موجود تھا، شراب کے گلاس ٹرے میں رکھے وہ سرو کر رہا تھا، جبکہ اس کی ایئر پیس میں میم بشرا کی آواز ابھری، میوریک از کمنگ۔ وہ فوراً متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بالآخر اسے مینیجر آتا نظر آ ہی گیا، جس کے ساتھ میوریک کلب کی چھت پر جاتا تھا۔ وہ تیزی سے فون پر گفتگو کرتے مینیجر کے پاس سے گزرا اور جان بوجھ کر اس سے ٹکرا گیا۔ اوہ گاڈ! مینیجر نے ہاتھ جاتے خونخوار نظروں سے ویٹر کو گھورا۔ اندھے ہو تم؟ کام نہیں کرنا آتا، جاہل انسان!
اپنی ساری فرسٹریشن اس پر نکال ڈالی۔ سوری سر، لائیں میں صاف کر لاؤں؟ بس 2 منٹ ہی لگیں گے پلیز سر، وہ شرمندگی اور لجاجت سے درخواست کر رہا تھا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، مینیجر نے کوٹ اتار کر اس کے منہ پر مارا۔ ایجنٹ 61 تیزی سے اندر واش روم کی جانب چل پڑا۔ جلدی کرو، میورک آ گیا، اس کے اوپر جانے سے پہلے کوٹ دے کر آؤ۔ میں بشرا جلدی میں بولی۔ یہ لگ کیوں نہیں رہا؟ ویٹر نے اپنی جیب سے چھوٹا سا اسپائی کیمرہ نکالتے کوٹ کے کاندھے اور کالر کے درمیان سیٹ کرتے کہا، جلدی کرو، وہ سیڑھیاں چڑھ آئیں۔ میں بشرا ایک بار پھر بولی۔ ہو گیا ڈن۔ وہ کوٹ لے کر بجلی کی رفتار سے بھاگا۔ میورک اور مینیجر آدھی سیڑھیاں چڑھ چکے تھے۔ سر آپ کا کوٹ۔ ویٹر کی آواز پر میورک کو کچھ تھماتا مینیجر پلٹا۔ رکھو، میں آتا ہوں۔ وہ مڑنے لگا۔ سر پہن لیں پھر کچھ۔ اچھا جلدی کرو۔ میورک اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ ویٹر نے آگے بڑھ کر اسے کوٹ پہنایا۔ جاؤ تم۔ اوپر اندھیرا تھا، چھت بھی مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اگر وہاں روشنی ہوتی تو یہ ننھا اسپائی کیمرہ میورک کی نظروں سے چھپا نہ رہتا۔ ویل ڈن 61۔ میں بشرا سے مبارکباد پیش کی اور اپنے دوسری مانیٹر پر اسپائی کیمرے سے نظر آنے والا منظر ملاحظہ کرنے لگی۔ اندھیرے سے گزر کر تقریباً 5 منٹ وہ روشنی میں آئے تھے یا کمرے کی لائٹ جلائی تھی۔ میورک گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا، کارپیٹ گھٹا کر اس نے انگلیاں موڑ کر فرش پر بجائیں اور ہلکے سے دھکا لگا کر اسے کسی شیڈ کی طرح کھولا۔ وہ اندر گم ہو گیا۔ مینیجر بھی اس کے پیچھے ہی اترا تھا۔ کیمرے سے اب سارا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اسلحے اور گولیوں سے بھرا کمرہ۔ میم بشرا نے اسے لانچ کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سب ہتھیار امریکہ کے تھے، نہ کہ پاکستان کے۔ یعنی میورک منہاج اژدہا کو بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ کمرے میں اتنا اسلحہ بھرا تھا کہ یقین کرنا ممکن نہیں تھا کہ یہ سب 1 سال کے اندر یہاں بھرا گیا ہے، بلکہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں۔ یہ سب بیچنا کب ہے؟ جلدی خالی کرو، مینیجر نے کہا۔ بیچنا؟ وہ بیچنا کو لمبا کھینچتا اس کے کوٹ کے کندھے اور کالر کے درمیان غور کرنے لگا۔ اس کا بڑا سا چہرہ میں بشرا کے مانیٹر پر چھا گیا۔ اوہ نو! ایجنٹ 61 اور 41 جلدی نکلو کلب سے۔ 61 تم بھاگو جلدی، میورک کو پتہ لگ گیا کیمرے کا۔ میں بشرا نے بھرائی آواز میں جلدی کہا۔ نکلو پلیز۔ ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اگر ان کا کوئی ایجنٹ CIA کے ہاتھ چڑھ جاتا تو وہ نہ جینا جوگا رہتا نہ مرنے جوگا۔ میں چینج کروں یا ایسے ہی نکل جاؤں؟ وہ واش رومز کے پچھلی طرف آیا۔ اوہ، مجھے سویٹر پر پہلے ہی شک تھا۔ اس نے کیمرہ کھینچا تو کوٹ بھی ادھڑ گیا۔ کوئی ویٹر باہر آئے تو اسے پکڑ لینا، یا پھر داڑھی اور گورے رنگ کا شخص بھاگنے لگے تو جانے مت دینا۔ مینیجر نے گارڈز کو حکم دیا۔ میورک سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آیا اور جلدی سے سب بند کیا۔ روم کو لاک لگایا اور دونوں تیزی سے سیڑھیاں بھرام کے نیچے پہنچے۔ سنو، سب سے پہلے تم چینج کرو، یہاں کیمرے نہیں ہے، جلدی کرو، میم بشرا نے کہا۔ مگر میرے کپڑے اندر ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں ٹائیگر سر کو انفارم کرتی ہوں، تم کہیں چھپ جاؤ یا کسی طرح چھت پر چلے جاؤ، وہاں روم کے ساتھ گیلری میں چھپ جاؤ۔ وہ بلوچستان بھیجی گئی ٹیم کی تمام کارروائیاں چیک کر رہا تھا۔ جب اس کی وائرلیس نما ڈیوائس وائبریٹ کی، اس نے قدرے چونک کر دیکھا۔ سر M2 ٹیم ASB اسپیکنگ۔ تمام صورتحال نہایت مختصر الفاظ میں اس تک پہنچائے۔ میجر آج نے فوراً لیفٹیننٹ جنرل سے رابطہ کیا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ میم بشرا اور وہ فوراً بھیس بدل کر DIG سے ان سے رابطے کے بعد کلب پر ریڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میم بشرا نے کلپ سینڈ کیا اور پولیس گاڑیاں تیزی سے کلب کی جانب روانہ ہو گئی۔ اس وقت یہ خوش قسمتی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی پولیس اہلکار ایماس کی گینگ کا حصہ نہ تھا۔ ایجنٹ 61 روم کی گیلری میں پچھلے 1 گھنٹے سے پلر کے ساتھ لٹکا تھا۔ اس کے پیر زمین سے اوپر اٹھے تھے، مگر اس کے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ بس وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اسلحہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ میورک کے ساتھ موجود 2 گارڈز اور کلب گارڈ ایجنٹ 61 کی تلاش میں بھاگ رہے تھے، مگر اس کا ملنا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ پولیس گاڑیوں کا سائرن سنائی دیا تو میورک نے ایک مکہ مار کر اپنی ہتھیلی پر مارا اور 3-4 زبردست انگریزی گالیاں نکالی۔ پولیس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ پل بھر میں کلب کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ مشکوک افراد کو پکڑنے کے علاوہ تمام اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ایجنٹ 61 کو اسی بھیڑ میں سے نہایت محتاط طریقے سے نکال لیا گیا تھا۔ کراچی کے مشہور کلب میں بڑے پیمانے پر اسلحے کی اسمگلنگ روک دی گئی۔ 3 مشکوک افراد گرفتار۔ انہوں نے میورک کی گرفتاری نہیں لی تھی، مشن کا ابھی یہی تقاضا تھا۔ وہ اپنی روٹین کے مطابق ریسٹورینٹ آئی۔ خلاف توقع اسے آج لنچ دیا گیا تھا۔ اسے اس کا میز نمبر بتایا گیا۔ وہ بمشکل اداکاری کرتی 2-3 لوگوں سے ٹکراتی میز تک پہنچی۔ ابھی اسے صحیح طریقے سے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو کو محسوس بھی نہ کیا تھا کہ اسی کلون کی مہک نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا۔ وہ کھانے کو ہاتھ بڑھانے لگی۔ منہاج اظہار وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس کے ہر بڑھے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی ڈش آگے کر دیتا۔ کون ہے یہاں؟ وہ آس پاس دیکھنے کی کوشش کرتی بولی۔ کیا تم میری موجودگی کو محسوس بھی کر لیتی ہو؟
وہ میز پر کونیاں ٹکایا اس کی گلاسز لگی آنکھوں پر نظریں جمائے پوچھ رہا تھا، اندھے ضرور ہیں مگر محسوسات رکھتے ہیں۔ وہ میز کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ منہاج اسے کچھ کہتا وہ پلرس کو ٹٹولتی تیز تیز آگے بڑھ گئی۔ بہت مشکل تھا ان چیزوں کی موجودگی کو فراموش کرنا جو نظر آ رہی ہوں۔ تقریباً 20 منٹ بعد مینیجر نے اسے دوبارہ میز پر جانے کا کہا اور لنچ کرنے کا کہا تو وہ ناچار اٹھ گئی۔ 11 سالوں میں پہلی بار نیلم کو سرو کیا، آج ملکہ کو کر رہا ہوں۔ وہ میز پر پھر موجود تھا، پلیٹ اس کے سامنے رکھتے اس میں سے ایک ایگ نوڈلز نکالتے بولا، تمہیں کس نے حق دیا ہمارا نام رکھنے کا؟ ہم نیلم ہے، سنا تم نے؟ اور ہم تمہارا سرو کیا کھانا تمہارے منہ پر مارتے ہیں۔ اس نے پلیٹ کو ہاتھ سے پرے کھسکایا تو وہ میز سے نیچے جا گری۔ ہمارا پیچھا مت کرو۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ منہاج نے آس پاس لوگوں کو متوجہ دیکھا اور میز پر موجود فروٹ باسکٹ کو ہاتھ مارتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ باسکٹ گرنے پر وہ اچھلی تھی۔ شام 4 بجے کا وقت تھا جب اس کا بھوک سے برا حال ہونے لگا۔ چونکہ مینیجر کی حقیقت جانتا تھا، اس نے اسے کھانے کے لیے ایک میز پیش کی اور وہ ایک ایگ نوڈلز کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہی تھی جب منہاج پھر سے وہاں چلا آیا۔ اسے نظر تو آ گیا تھا مگر وہ فوراً رد عمل ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ میجر آج کو یہ سارا منظر اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ کیا جادو ہے؟ جو شخص کسی ہلکی سی ناگواری نہیں برداشت کرتا۔ کیپٹن نیلم کی اتنی انسلٹ کے باوجود بھی 2 گھنٹے بعد پھر حاضر ہو گیا۔ کیپٹن حمزہ نے لقمہ دیا۔ کیپٹن نیلم جیسی لڑکی پر تو کوئی بھی فدا ہو سکتا ہے۔ حمزہ نے اسکرین پر نظر آتے اس کے حسین و دلکش چہرے کو دیکھتے سوچا۔ اس کی نظریں مسلسل کھانا کھاتی نیلم کے چہرے پر جمی تھی۔ اس کا فطری غصہ اودھ کر آیا تھا۔ وہ حسین تھی تو اپنی حفاظت کرنا بھی جانتی تھی۔ بچپن سے ایسے گھورنے والے کو سیدھا کرتی آئی تھی۔ اس نے را کے ایجنٹ کا منہ نوچ لیا تھا تو اس شخص کو کیسے بچ دیتی؟ نیلم نے ہاتھ میں تھاما کانٹا زور سے اس کی ناک پر مارا۔ وہ جو انابی ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم لیے اسے تیز تیز کھاتے دیکھ رہا تھا، اس اچانک حملے پر سٹپٹا گیا۔ خون کی باریک سی لکیر اس کی ناک سے ہونٹوں تک بہہ گئی تھی۔ پہلے بغیر اجازت کے میری میز پر آ بیٹھے، اب مسلسل گھور رہے ہو۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہمیں نوکری سے نکلوانے کے در پہ ہو؟ اب اگر تم ہمارے آس پاس بھی منڈلائے نہ تو ہم آنکھیں نکال دیں گے تمہاری۔ وہ دیکھ منہاج کی بائیں طرف رہی تھی مگر غصے سے اسے ہی مخاطب کیے بیٹھی تھی۔ اتنا زبردست تو نشانہ تو بینائی رکھنے والوں کا بھی نہیں ہوتا جتنا تمہارا ہے۔ وہ ٹشو پیپر سے خون صاف کرتا ازحد سنجیدہ تھا۔ تم ہمیں اندھا کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا ایکچولی، وہ وضاحت دینے لگا۔ گو ٹو ہیل۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہوئی۔ اس کی وجہ سے وہ تیسری بار بھی بھوکی جا رہی تھی۔ ایماس کو افسوس ہونے لگا۔ اب بہت کم ہی کوئی اپارٹمنٹ میں اوپر آتا تھا۔ وہ لوگ احتیاط برتنے لگے تھے۔ اگر کوئی آتا بھی تو رات کے وقت۔ میجر آج بھی رات 1 بجے اوپر آیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر داخل ہوتے سلام جھاڑا۔ نیلم کے ساتھ والی خاتون ڈرائنگ روم میں سو رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ اس وقت کوئی کام تھا؟ وہ شاور لے کر نکلی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے، گیلے بالوں سالوں پر چپکے پڑے تھے، بلکہ پلکیں بھی تر تھیں۔ کوئی اور ہوتا اس وقت تو ایمان سے ڈگمگا جاتا، مگر وہ اس دنیا کا واحد شخص تھا جسے اس چہرے کی خوبصورتی نظر نہیں آتی تھی کیونکہ وہ اس چہرے کا ایک بھیانک روپ دیکھ چکا تھا۔ ہاں، مجھے آپ کو ایک پلاننگ بتانی تھی۔ آپ ہیئر ڈرائی کر کے آئیں، میں کافی بناتا ہوں۔ ویسے یہ کوئی وقت نہیں ہے بات لینے کا، اپنی کہہ کر وہ نکل گیا۔ جب تک اس نے کافی بنائی نیلم جیکٹ پہن کر گیلے بالوں کا ہی جوڑا بنا کر باہر آ گئی۔ وہ کافی میز پر رکھ رہا تھا، اس سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی کرسی بھی کھینچ لی۔ میجر آج نے اسے آگے کی منصوبہ بندی بتانا شروع کی۔ وہ خاموشی اور توجہ سے اس کی بات سننے لگی۔ پیٹر کو پتہ ہے کہ منہاج کے خلاف ایک ایجنٹ مشن پر ہے۔ اسے ٹائیگر کہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا اسے یہ کیسے پتہ چلا، مگر ایسے میں میرا منہاج کے سامنے جانا مشن کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ بس نے اپنی بات ختم کر کے کافی کا گھونٹ بھرا۔ نیلم نے بھی کافی مگ دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ جیکٹ کی بازو اس کے آدھے ہاتھ ڈھانپ رہے تھے۔ یہ جیکٹ میجر آج کی تھی جو اس نے اسلام آباد میں اسے ٹھنڈ کے دوران دی تھی اور نیلم نے اسے اب تک واپس نہیں کی تھی۔ آپ کو سب ٹائیگر کہتے ہیں، آپ کے بابا نے یہی نام کیوں دیا آپ کو؟ حالانکہ ایک تھا ٹائیگر، 2012 میں 3 سال پہلے ریلیز ہوئی ہے۔ وہ مسکرائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے بابا ایسی فلموں سے امپریس ہوں گے؟ تضاد پر مبنی جس کی حقیقت تلخ اور فکشن سحر انگیز محبت بھری ہوں۔ اس نے منہ بگاڑا۔ آپ کو انڈین موویز پسند نہیں؟ موویز کی الگ بات ہے، بس مووی کی الگ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک تصوراتی کہانی پر مبنی فلم ہے، جبکہ حقیقت میں ٹائیگر مندر کو شک تھا کہ ایک محب وطن انسان جسے اپنے وطن سے بے انتہا محبت تھی، وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا مگر ٹھیڑ میں آ گیا۔ وہ ایک ہینڈسم شخص تھا، اس کی اداکاری بہت پسند کی جاتی تھی۔ اکثر اس کے چاہنے والے اسے ونود دکھنا بھی کہتے تھے۔
لکھنؤ میں ایک تھیٹر پرفارمنس میں وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی نظروں میں آ گیا. اسے را کا ایجنٹ بننے کی آفر دی گئی اور 2 سال ٹریننگ کے بعد پاکستان بھیجا گیا. اس کو نبی احمد شاکر کا نام دیا گیا. ان شارٹ اس نے یہاں آ کر ISI میں شمولیت اختیار کی اور میجر کے رینک تک پہنچ گیا. اس نے ہمارے ادارے کی بہت سی حساس معلومات بھارتی اداروں کی دی اور بلیک ٹائیگر کا خطاب حاصل کیا. وہ بہت شاطر انسان تھا. اس کے 100 روپے ہر بار مختلف بھیس میں آتا. اس نے کافی سال یہ کام کیا. ایک بار را نے ایک ایجنٹ کو اس سے ملنے بھیجا جو ISI کے ہتھے چھڑ گیا. اس نے بلیک ٹائیگر کے بارے میں ساری حقیقت کھول دی. غور سے سنتی نیلم نے بے اختیار لمبا سا ہا کہا. پھر بھارت کی سنگدلی سامنے آئی جس نے ہمارے ادارے سمیت روندر کو بھی ہلا کر رکھ دیا. بھارت نے روندر کی سالوں کی محنت اور قربانیوں کا صلہ یہ دیا کہ اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور کہا کہ پاکستان نے جاسوسی کا جھوٹا الزام لگایا. ہمارے اس شخص سے کوئی لین دین نہیں. ہمارے ادارے نے اس پر ہر قسم کا تشدد کیا جو دشمن پر کیا جاتا ہے، مگر وہ بھارت کے خلاف کچھ نہ بولا. اسے 16 سال قید میں رکھا گیا، پھر اس کی موت ہو گئی. میجر آس نے کافی کا گھونٹ بھرا. اصل میں بابا اس سے بہت انسپائر تھے. 16 سال کی قید میں وہ ایک بار اپنے ملک کے خلاف نہیں بولا. اصل بلیک ٹائیگر وہی تھا، مگر بھارت نے اس کی لاش تک لینے سے انکار کر دیا. اسے آخری وقت میں اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوئی. آہ، یہ تھا بلیک ٹائیگر. وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے بولا. کیا واقعی کسی کو اپنے ملک سے اتنی محبت ہو سکتی ہے؟ نیلم حیران تھی. اس نے شاکڈ ہوتے سوال کیا. کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے فوجی ادارے ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے سالوں غیر زمین پر گزارے ہیں، وہاں کے ظلم و ستم سہے ہیں. کسی کی زبان کاٹ دی گئی تو کسی کو لوہے کے گرم سلاخوں سے مارا گیا. کسی کے ناخن کھینچ ڈالے تو کسی کی ٹانگ توڑ دی. لاکھوں لوگ ہیں جن کے بلبوتے پر آج یہ زمین آباد ہے. اگر یہ لوگ جان جائیں نا کہ ان کی پرسکون راتوں کے پیچھے ہموردی والوں کی کتنی دردناک چیخیں ہیں، تو آپ کی یہ قسم یہ سو نہیں سکیں گے. اگر وہ یہ کٹے سر دیکھ لیں جن کے عوض یہ زمین کا ٹکڑا پاکستان حاصل کیا تھا، تو آنکھیں پتھرا جائیں گی. انہیں کیا پتا کہ اس امن و سکون کے پیچھے کتنے یتیم ہوئے، کتنی بیوہ ہوئیں. انہیں کیا پتا کتنوں کے جگر پھٹے، کتنوں کے سہارے ٹوٹے. یہ کیا جانے کہ زبان کاٹی جائے تو کتنا درد ہوتا ہے. یہ کیا جانے کہ لوہے کی گرم سلاخ جسم پر پڑے تو کیا اذیت ہوتی ہے. بس انہیں یہ نظر آتا ہے کہ GDP کا ایک خاص حصہ فوج پر خرچ ہوتا ہے. بس یہ نہیں نظر آتا کہ جب مارشل لاء نافذ ہوا تب پاکستان کی GDP بڑھی. ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے پاس شاید وہ جادو کی چھڑی نہیں ہے جس سے GDP بڑھ جائے. تاریخ گواہ ہے پاکستان کی عوام نے جب اپنے حکمران خود منتخب کیے ہیں تب گھاٹے میں رہے. پاکستان کے وجود کے وقت ہمیں $700 ملین ہمارے حصے میں آئے، جس سے صرف $400 ملین ہمیں دیے گئے. GDP کا ریٹ نہ ہونے کے برابر تھا. پھر جنرل ایوب خان کے دور میں GDP کا ریٹ تقریباً 6 تک آ گیا. ضیاء الحق کے دور میں ہماری GDP بڑھ گئی. پھر جمہوری حکومت آئی اور GDP گر گئی. پھر جنرل مشرف کے دور میں پھر بڑھ گئی. اسی لیے تو GDP ملٹری گورنمنٹ بڑھاتی ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں. نیلم نے طنزیہ کہا. یہی سننا چاہ رہا تھا میں. شکر کریں کہ فوج مکمل طور پر GDP پر انحصار نہیں کرتی، ورنہ جو GDP کے ریٹ جا رہے ہیں فوج کا تو اللہ حافظ ہو جاتا. یہ آپ لوگ شور مچاتے ہیں بجٹ کھا گئی فوج بجٹ کھا گئی. بجٹ پر نظر ڈالی ہے کبھی؟ اس بجٹ میں سے ہم کیا کھائیں گے؟ پاکستان کی فوج دنیا کی پانچویں بڑی فوج اخراجات میں 26ویں نمبر پر آتی ہے. ایٹمی میزائل بھی انہی اخراجات میں آتے ہیں. پاکستان کے دفاعی اخراجات ملکی کی مجموعی پیداوار کا صرف 2.8%، جبکہ روس کا 3.9%، اسرائیل کے 6.9%، امریکہ کے 4.7%. میجر آس نے تو اس کی بولتی ہی بند کر کے رکھ دی تھی. وہ جو سائقہ کے سامنے تیز زبان چلاتی تھی، حقائق اور دلائل کے ساتھ بات کرتے اس بندے کے سامنے چپ تھی. ہمارے دفاعی اخراجات $6.8 ہیں، جبکہ بھارت جو ہم سے رقبے میں 5 گنا بڑا ہے، $50 سے زیادہ ہے. پاکستان سے 8 گنا زیادہ مقابلہ بنتا ہے پھر ملٹری ہارڈ ویئرز کا. لیکن کر کے دیکھ لو، بجٹ کے اتنے فرق کے باوجود ہارڈ ویئرز میں معمولی سا فرق ملے گا. روس کے اخراجات $70 ارب، امریکہ کے $600 سے زیادہ ہیں. میں نے جتنا آرمی کو جانا اتنا آپ کو بتایا. ایک اندازے مطابق یہی اخراجات ہیں. باقی ہم کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے. لوگ معلومات رکھتے نہیں ہیں اور چڑھائی کر دیتے ہیں. آپ بھی انہی لوگوں میں شمار ہیں. وہ تلخ ہوا. ایکچولی ہمیں مطالعہ پاکستان کی خاص پسند نہیں ہے. اس سنجیدگی کا تاثر ظاہر کرنے کو شرارتاً کہا. خیر، یہ مطالعہ پاکستان سے نہیں رٹا میں نے. کافی بھی ٹھنڈی کر دی آپ نے میری. وہ جھنجھلایا. ہم نے تو نہیں کہا تھا بھاشن دیں، وہ بھی رات کے اس وقت. وہ بھی دو بولی. کتنی بے مروت ہیں آپ. میں نے آپ کے لیے کافی بنائی کہ اس وقت شاور لینے پر آپ بیمار نہ ہو جائیں، اور آپ نے کیا کیا؟ بحث چھیڑ دی اور کافی ٹھنڈی کر دی. وہ شکایت کر رہا تھا. بالکل ایسے ہی ہیں ہم. یاد کریں چند دن پہلے بنا کر دی تھی آپ کو، مگر آپ بنا پیے چلے گئے. اب ہماری توبہ جو آپ جیسے مغرور انسان کے لیے کچھ بنائے.
وہ ہاتھ سینے پر باندھے بیٹھی تھی۔ میجر آج نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ اس افتتاحات کے لیے قطعاً تیار نہ تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے سر ٹکرانے سے بچایا۔ آپ کی تو اچھی بھی بنائیں گے کافی، وہ اسے کچن میں گھسیٹ لایا۔ نیلم کو اب تک میجر آج کا دل اپنی ہتھیلی میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا، اور وہ بے دل انسان شاید سچ مچ جذبوں سے عاری تھا۔ میں 3 دن کے لیے مشن کے سلسلے میں کہیں جا رہا ہوں۔ وہ کافی بناتی نیلم کی طرف دیکھے بنا بولا۔ کاؤنٹر سے کمر ٹکائے، سینے پر ہاتھ باندھے سامنے والی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سنبھال لیں گی نا سب؟ اس نے نیلم کی جانب دیکھا جو مگ ایک ہاتھ میں تھامے دوسرے میں چمچ پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ فارسی تو نہیں بول رہا، مشن کے لیے ہی جا رہا ہوں۔ آپ نے پکچرز بھی لا کر نہیں دی۔ آئی ایم سوری، میں بزی تھا۔ آپ نے پرومس کیا تھا۔ وہ اس کا وعدہ یاد دلاتے مگ میں دیکھنے لگی۔ رہنے دے کافی۔ وہ تیزی سے کچن سے نکل گیا۔ کیوں؟ وہ اس کے پیچھے آئی۔ دل نہیں چاہ رہا۔ وہ بغیر رکے بغیر مڑے بولا۔ نیلم لانچ میں ہی کھڑی رہ گئی۔ عجب صورتحال ہوتی جا رہی ہے، رات کے بعد رات ہوتی جا رہی ہے۔ وہ تو آج بھی مکمل ہے، پتھر کی طرح۔ ریزہ تو میری ذات ہوتی جا رہی ہے۔ اگلے دن وہ پھر ریسٹورینٹ میں موجود تھی۔ منہاج اسحاق کل کی ہی طرح لنچ ٹائم پر پھر حاضر ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل اسی نظروں کے حصار میں لیے ہوا تھا۔ نیلم کو کوفت ہونے لگی۔ سنو ملکہ، میرے ساتھ لنچ کرو گی؟ وہ بل والی ڈائری لے کر واپس آ رہی تھی جب اس نے راستے میں آتے انتہائی دل نشین لہجے میں آفر کی۔ ہم لانچ بھیجتے ہیں تم پر، اور تمہاری آفر پر ہمارے راستے میں مت آیا کرو۔ کتنی بار کہیں تم سے؟ وہ دبے دبے لہجے میں چلائی۔ جتنی بار تمہارا دل کرے ملکہ۔ وہ ہنسا۔ اس کے دانت چمک اٹھے۔ ہمیں تنگ مت کرو، ہمارے لیے پرابلمس کھڑی مت کرو۔ ہم پہلے ہی بہت مشکل میں ہیں۔ ہماری نوکری چلی جائے گی تمہاری وجہ سے۔ اب کی بار نیلم کے لہجے میں التجا تھی۔ تمہیں بالکل نہیں تنگ کروں گا، بس ایک بات مان لو۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ کیا؟ ڈائری پر نیلم کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ لنچ پر چلو میرے ساتھ۔ اس نے نیلم کے ہاتھ سے ڈائری جھپٹ لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اپنے اندازے کے مطابق ڈائری لینے کو لبکی۔ ہاں، منہاج نے اس کا ہاتھ اٹھایا۔ تمہیں اپنی نوکری نہیں گنوانی نا؟ تو مان جاؤ، ورنہ میں یہ ڈائری بھی لے کر جا رہا ہوں۔ وہ دھمکی دے رہا تھا۔ ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ، وہ ہکلائی۔ مائے ملکہ، وہ مسکرایا۔ آدھے گھنٹے بعد منہاج اسحاق کی پاڈو ایماس پلازا کے گیٹ پر رکی۔ نیلم ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے یہ اونچا عالیشان محل سچ میں نہ نظر آیا ہو۔ کیپٹن نیلم، آپ کو منہاج کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا، کم از کم میری غیر موجودگی میں تو بالکل نہیں۔ وہ سب غصے میں بھپرا بول رہا تھا۔ ایئر پیس میں اس کی گڑگڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی مجھے گئے 1 دن نہیں ہوا، اپنی مرضی سے تفریح کرنے نکل پڑی اس درندے وحشی کے ساتھ۔ میں بکواس کرتا ہوں، میری بات تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ مسلسل بول رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے یہ خبر نیلم کو دی تھی، تبھی اس نے لیپ ٹاپ کھول کر اس کی لوکیشن دیکھی تھی۔ آؤ ملکہ، منہاج نے اس کی جانب کا دروازہ کھولتے کہا۔ جاؤ اب، اور واپس مت آنا۔ دوسری جانب وہ غصے سے بولا تو ضبط کرتی نیلم نے اپنے ہونٹ بھینس لیے۔ منہاج نے اس کا نرم ملائم ہاتھ پکڑ کر باہر آنے میں مدد دی۔ ہاتھ چھڑاؤ اپنا۔ وہ کیمرے میں سب دیکھ رہا تھا جو اس کی واچ پر لگا تھا۔ درستگی سے بولا۔ وہ ہمیں اندھا سمجھتا ہے، نیلم نے دل میں اسے جواب دیا۔ ہم چل لیں گے، وہ ہاتھ چھڑاتے بولی۔ کم آن، مجھے اپنا انسٹرکٹر سمجھ لو۔ اس نے پھر نیلم کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ نیلم ششپنج میں پڑ گئی۔ اسے ڈائننگ ہال تک وہ ساتھ لایا تھا۔ ایک چیئر گھسیٹ کر اسے کندھوں سے تھامتے بٹھایا تو نیلم کو اس کے لفظ نے کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ خوف کی ایک لہر اس کی روح تک میں سرایت کر گئی۔ اس لمس نے کیا کیا یاد نہیں کروایا تھا، کون کون سے خواب حقیقت ہونے جا رہے تھے، وہ اب سمجھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ منہاج خود بھی کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سرو کرو، اس نے سرد آواز میں ویٹر کو حکم دیا۔ کیا لیں گی میم آپ؟ کچھ نہیں، وہ گھبرائی آواز میں بولی۔ پاستا کھاؤ گی ملکہ؟ پاستا دو۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر حکم دیا گیا۔ ریلیکس ہو کر کھا لو، چند باتیں کرنی ہیں تم سے، پھر چھوڑ آؤں گا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو۔ آخری جملہ نیلم کو تیر کی مانند لگا۔ تم پر بھروسہ کرنے سے اچھا بندہ زہر نگل لے، دل میں سوچا اور اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔ وہ خاموشی سے کھاتا رہا، اسے بھی گاہے بگاہے دیکھ لیتا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اس نے نیلم کی پلیٹ میں جھانکا جس میں چند لقمے باقی تھے۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی سنجیدہ آواز پر اس نے مزید 2 منٹ لگائے تھے پلیٹ ختم کرنے میں۔ تمہاری نظر کیسی گئی؟ مجھے بس یہ جاننا ہے۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی رقم تھی۔ یہ جان لینے کے بعد تم ہمیں تنگ نہیں کرو گے؟ اس نے فیصلہ سنایا۔ بالکل۔ وہ متفق تھا اس کے فیصلے سے۔ ہم نے ایک آدمی کو یونیورسٹی میں منشیات بیچتے دیکھ لیا تھا، اس نے ہمیں اغوا کر لیا۔ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہم ایک غلط گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ گاڑی ایک بڑے سے پلازا میں جا رکی اور ہم ایک قید سے نکل کر دوسری میں پہنچ گئے۔ ایک رات ہم وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، مگر گارڈز کو پتہ لگ گیا تھا شاید ہم اندھا دھند سڑک پر بھاگ رہے تھے۔
کہ سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئے۔ اس کار نے ہمیں جانے کتنے فٹ دور پھینکا تھا۔ پھر جب ہم ہوش میں آئے تو پتہ چلا کہ ہماری زندگی اندھیر ہو گئی ہے۔ اب کبھی ہمیں رنگ نظر نہیں آئے، دنیا اب نظر نہیں آتی، بس محسوس ہوتی ہے، اور کئی بار بہت بری محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ بری۔ اس کے جذباتی انداز پر منہاج کو بے حد شرمندگی اور ندامت محسوس ہوئی۔ اسے لگتا تھا ہم نے اس کے ہیرے چوری کیے ہیں، بہت قیمتی تھے، وہ جس کا بدلہ اس نے ہماری آنکھوں کی روشنی چھین کر لے لیا۔ اس کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ ایسے نہیں ہے، میرا مطلب اس میں چپ ہو جاؤ، اگر تم نے اس شخص کی حمایت میں ایک لفظ بھی کہا تو جان لے لیں گے تمہاری۔ وہی ذمہ دار ہے ہماری بے رنگ پھیکی اذیت ناک زندگی کا، صرف وہی۔ وہ چلا رہی تھی، آخر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ لوگ پانی پیو۔ اس نے پانی نیلم کی جانب بڑھایا، وہ ہچکیاں لیتی پانی پی رہی تھی۔ منہاج اس کے سر پر کھڑا تھا۔ تمہاری فیملی کدھر ہے؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہمارا ایک ہی بھائی تھا، اسے شادی کر لی اور ہمیں کالج ہاسٹل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اسے کبھی یاد نہیں آیا کہ اس کی کوئی بہن بھی ہے، جی رہی ہے کہ مر گئی۔ مگر تم ہم سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ جذبات کی روح میں بہہ کر بولتی وہ آخر میں غصہ ہوئی۔ ہمارے ہمدرد بن رہے ہو؟ تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں ٹریپ کر لو گے تو جان لو آنکھوں سے اندھے ضرور ہیں لیکن کمزور نہیں، اچھوں کے دماغ ٹھکانے لگانے آتے ہیں، سمجھے تم؟ وہ غصے میں بول رہی تھی، ہلکا ہلکا خوف بھی اس کے لہجے میں تھا جو منہاج سے چھپا نہ رہ سکا۔ اس کے انابی ہونٹ مسکرا دیے۔ میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ اس کی کرسی کی بیک پر ہاتھ رکھے ہلکے سے اس کی جانب جھکتا بولا، دور رہو ہم سے، وہ چلائی۔ جو حکم ملکہ۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ہمیں جانا ہے اب۔ وہ میز پر ہاتھ رکھ کے ٹٹولتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ پاکستان نیول فورسز پاکستان نیول فورسز کی ایک ٹیم بھی اب ان کے مشن کا پارٹ بن چکی تھی۔ آئی ایس آئی کا کام جاسوسی کرنا ہے، صرف معلومات اکٹھی کر کے پہنچانا۔ ایم ٹو ٹیم کر رہی تھی۔ انہوں نے رپورٹ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر بھیج دی تھی، جہاں ایک بڑی میٹنگ میں تینوں فورسز کے سربراہ اور اونچے عہدیداران شامل تھے، جس کے تحت یہ طے پایا کہ میوریک نے چند بحری راستوں پر کام کرنے والے پاکستانی افراد کو ورغلایا ہے اور غیر قانونی طریقے سے اسلحہ لے کر آیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں ان تمام راستوں کا حوالہ موجود تھا جس کی بنا پر نیوی کی مدد درکار تھی۔ آگے کا کام نیول فورسز کا تھا کہ کن راستوں پر کیسے اسمگلنگ ہو رہی ہے، اسے کیسے روکنا ہے۔ ایم ٹو ٹیم نے اپنی کارکردگی سے اپنا آپ منوا لیا تھا۔ میجر آز بھی اس میٹنگ کا اہم رکن تھا۔ اب انہیں میوریک کو ایک اسمگلر کے طور پر نہیں بلکہ ایک جاسوس کے طور پر پکڑنا تھا۔ ایڈمائرل چیف آف نیول اسٹاف، وائس ایڈمائرل اور مشن میں مدد کے 2 لیفٹیننٹ کمانڈر اور مڈ شپ مین تھے۔ سفید یونیفارم کے کاندھوں پر ان کی پوسٹ کے مطابق بیچز لگے تھے۔ میجر آز عالمی مکمل یونیفارم میں موجود تھا، جس کے بیچ پر اس کے عہدے کے مطابق چاند ستارہ چمک رہا تھا۔ فوجی کٹ پار اور چہرے کی سنجیدگی نے اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ شاید ہی ان میں سے کوئی ایسا ہو جو اسے ٹائلر کے انعام سے نہ جانتا ہو۔ وہ سب جانتے تھے کہ ماضی میں کرنل کا بیٹا ہونے کا کتنا بڑا قرض چکایا تھا اس نے۔ وہ تصاویریں آج بھی بری اور بحری فوجوں کو یاد تھی جس میں آز عالم پر تشدد کی انتہا کر دی تھی۔ ان تصاویر پر تو انسانیت بھی شرمسار تھی۔ بلیک اسٹار کی گرفتاری میں سب سے بڑی قربانی میجر آز اور کرنل شہید عالم کی تھی۔ سر عابد کو آئی ایس آئی کے حوالے ہی کر دیا جائے، ہم اس سے اپنے طریقے سے معلومات حاصل کر لیں گے۔ میجر آز نے ڈائریکٹر جنرل کے خاموش ہونے پر اپنا مدعا بیان کیا۔ کیوں نہیں، جیسا تم مناسب سمجھو۔ انہوں نے اسے کھلی اجازت دی۔ شکریہ سر، دوسری میٹنگ شام میں 4 بجے ہوگی، تب تک آپ کی دوسری ٹیم آ جائے گی میجر آز۔ یس سر، وہ سب پہنچنے والے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی دیکھی۔ دیٹس گڈ۔ وہ ابھی اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اس کا سیل وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے بیزاری سے اسکرین کی سیل دیکھی جہاں ایک انجانا نمبر جگمگا رہا تھا۔ پوچھا، میں انداز محتاط میں، ہیلو، کون؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ منہاج اذہاب۔ دوسری جانب سے گمبھیر آواز میں جواب آیا۔ تو کھردرے لہجے میں پوچھا گیا۔ تو یہ کہ میں تم سے
بات کرنا چاہتا ہوں۔ صاف مدعا بیان کیا۔ اوہ تم وہی ہو۔ نام اتنا شریفوں والا اور حرکتیں۔ وہ دانستاً ادھورا جملہ چھوڑ گئی۔ اور حرکتیں وہ بے چین ہوا پورا جملہ سننے کو۔ اور حرکتیں بدماشوں اور غنڈوں موالیوں جیسی۔ وہ بھڑکی۔ ابھی میں نے بدماشی دکھائی کب ہے ملکہ؟ وہ اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمارا پیچھا نہیں کرو گے، اس نے یاد دلایا۔ بالکل کیا تھا۔ ایمانس پلازا میں اپنی اسٹڈی ٹیبل پر موجود کرسی پر براجمان فریم میں لگی اس کی تصویر کی جانب دیکھتا بول رہا تھا وہ۔ تو پھر کیوں پیچھے پڑ گئے ہو؟ دیکھو، پیچھا کرنے اور پیچھے پڑنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تم نے پیچھا کرنے سے منع کیا تھا، پیچھے پڑنے سے نہیں۔ وہ اس کی تصویر پر انگشت شہادت سے اپنا نام لکھتے بولا۔ میں نے تنگ کرنے سے بھی منع کیا تھا نا؟ نیلم نے دانت پیسے۔ تو میں کب تنگ کر رہا ہوں؟ رٹائی کی تمام حدیں اس پر ختم تھیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کیا سب؟ یہ کال، یہ الٹی سیدھی باتیں۔ محبت، یک لفظی جواب آیا۔ جن جذبوں کو وہ اس کی غیر موجودگی میں دبا دیا کرتا تھا، اس کے سامنے آتے ہی شوریدہ سری سے بہنے لگے۔ جذبوں کی لگام تھامنے میں یہ شخص ہمیشہ ناکام رہا تھا۔ اس کی محبت جتنی شدت افزا ہوتی، نفرت بھی اتنی ہی پرزور ہوتی۔ اس کا ثبوت تو اس کی شخصیت سے ہی ملتا تھا۔ اپنی بہن سے اتنی محبت تھی اسے کہ اس کے انتقام کے لیے انسان سے درندہ بن گیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ محبت ہو یا نفرت، جنون کی حد میں داخل ہو جائے تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نیلم نے تھو نکلا یہ لفظ منہاج کے منہ سے سن کے پتہ نہیں کیوں اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ اس نے خشک ہوتے لبوں کو زبان سے تر کیا۔ سنو۔ اسپیکر سے جذبوں سے بھوجل بھاری آواز آئی۔ نیلم نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اندر آ کر سیل فون بیڈ پر اچھالا۔ ماتھے پر آئی نمی صاف کی ہتھیلیاں تک بھیگ چکی تھیں۔ وہ ساڑ تپ رہے تھے۔ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ قصیدۃ لگا فی نی قلبی دقۃ کل۔ لگا چھانے پر کوئی بہت پہلے آیا خواب اس کے حواسوں پر چھانے لگا۔ کیا عجیب الٹا الٹا لکھا ہے۔